بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فصل المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر نحو زيد قائم. یہاں سے مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے، مبتدا اور خبر کا. مبتدا اور خبر یہ جملے اسمیہ کے اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں، یعنی مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں یہ جملہ اسمیہ میں. تو چونکہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کو لازم ہیں، اس وجہ سے دونوں کو ایک ہی فصل میں بیان کر دیا. دونوں کی ایک ساتھ تعریف کر رہے ہیں، ہما اسمانی مجردانی عن العوامل اللفظیہ. مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہیں جو لفظی عوامل سے خالی ہوں. اتنی بات میں دونوں شریک ہیں کہ دونوں اسم ہوں گے اور دونوں عامل لفظی سے خالی ہوں گے. عامل کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جر اسم میں آتا ہے. اب عامل کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، عامل لفظی اور عامل معنوی. عامل لفظی کا مطلب کہ وہ عامل لفظ میں پایا جاتا ہو، بولنے میں آتا ہو، لکھنے میں آتا ہو، سننے میں آتا ہو. جیسے انا زیدن قائم ہم نے کہا تو زیدن قائم کا جو عامل انا ہے وہ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لکھنے میں آتا ہے. جاء زیدن میں زیدن کا عامل جاء ہے، یہ بولنے میں آ رہا ہے، تو اسے عامل لفظی کہتے ہیں. اور عامل معنوی وہ ہے جو بولنے میں نہ آئے، صرف سمجھا جائے اور مانا جائے. تو مبتدا اور خبر ان کا جو عامل ہوتا ہے یہ عامل لفظی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں. اگر کوئی اسم ہے جو مسند الیہ اور مسند تو بن رہا ہے لیکن لفظی عامل سے خالی نہیں ہے تو اسے مبتدا اور مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے. مبتدا اور مبتدا کی خبر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ لفظی عامل سے خالی ہو. تو مبتدا اور اس کی خبر یہ دونوں ایسے اسم ہیں جو لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں. احدہما مسند الیہ، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمى المبتدا اور اس کا نام مبتدا ہے، والثانی مسند بہ اور دوسرا مسند ہوگا، ویسمى الخبر اور اس کا نام خبر ہے. نحو زید قائم، جیسے زید قائم. تو جب دو اسم ایسے پائے جائیں کہ وہ لفظی عوامل سے خالی ہوں اور ان میں سے ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند بہ ہو، تو جو مسند الیہ ہوگا اس کو مبتدا اور جو مسند ہوگا اسے خبر کہیں گے. آپ دونوں کی الگ الگ بھی تعریف کر سکتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں تو آپ تعریف یوں کریں گے کہ مبتدا ایسا اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو اور مسند الیہ. اور خبر کی تعریف ہوگی کہ ایسا اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو. نحو زید قائم، جیسے زید قائم. تو اس مثال میں چونکہ زید کی طرف قیام کی نسبت ہو رہی ہے تو زید کی طرف ہوئی لہذا یہ مسند الیہ ہوا، مبتدا ہو جائے گا، اور قیام کی نسبت ہو رہی ہے مسند بھی ہوا لہذا یہ خبر بن جائے گا. والعامل فیہما معنوی، تو جب یہ لفظی عامل سے خالی ہوتے ہیں تو ان میں عامل کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں والعامل فیہما معنوی، اور ان میں عامل معنوی ہے، پوشیدہ ہے، یعنی کہ وہ ظاہر نہیں ہوتا، بولا نہیں جاتا، سننے میں نہیں آتا. وہو الابتداء، اور وہ عامل ہے کیا؟ کہتے ہیں اور وہ عامل ابتدا ہے، یعنی جو ان کے اندر عامل معنوی ہے اس عامل معنوی کا نام ابتدا ہے. اور یہاں ابتدا کا معنی ہے لفظی عوامل سے خالی ہونا. تو چونکہ یہ لفظی عوامل سے خالی ہوتے ہیں یہ بات بولنے میں تو آتی نہیں، صرف سمجھی جاتی ہے کہ ہم نے زید قائم پڑھا، آپ نے سنا تو زید قائم پر کے بارے میں ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہاں کوئی لفظی عامل نہیں ہے، چونکہ یہ ایک عدمی امر ہے، وجودی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی الگ سے وجود نہیں بلکہ ایک عدمی شے ہے جس کو صرف سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے معنوی کہا گیا. تو کہتے ہیں اور ان دونوں میں عامل معنوی ہے. وہو الابتداء، اور وہ ابتدا ہے. یہی
جمہور نحویین کا مذہب اور مذہب مختار ہے، اگرچہ یہاں پر دو قول اور بھی ہیں جن کو آپ نے نحویر میں پڑھا ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ مبتدا ابتدا عامل ہے مبتدا میں، یعنی مبتدا کا عامل معنوی ہے ابتدا، اور خبر میں مبتدا عامل ہے، تو خبر کا عامل اب جو ہے لفظی ہو جائے کیونکہ مبتدا بولا جا رہا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ مبتدا عامل ہے خبر میں اور خبر عامل ہے مبتدا میں، تو اس تقدیر پر دونوں کا عامل لفظی ہو جائے گا کیونکہ مبتدا اور خبر بولے جاتے ہیں۔ لیکن مذہب مختار یہی ہے کہ دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، وہو الابتداء، اور وہ ابتدا ہے، اسی کو یہاں پر مصنف نے اختیار فرمایا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً، اور مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ دیکھیے مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے اور خبر محکوم بھی ہوتی ہے، تو محکوم علیہ کو ہمیں پہلے سے کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس لیے مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، ذات معین پر دلالت کرے، اور خبر چونکہ محکوم بھی ہوتی ہے اس کا حکم لگایا جانا ہے، تو اگر وہ خود پہلے سے معلوم ہوگی تو پھر حکم لگانا بیکار ہوگا، بے فائدہ ہو جائے گا، اس لیے اس کا معرفہ ہونا نہیں بلکہ نکرہ ہونا اصل ہے۔ اور مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ اب یہاں سے نکرہ کے مبتدا بننے کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً، اور نکرہ کی جب صفت لے آئی جائے تو اس کا مبتدا بننا جائز ہے، یعنی نکرہ کو موصوف اور اس کی ایک صفت لے آئی جائے تو ایسی صورت میں اس کا مبتدا بننا جائز ہو جائے گا۔ نحو قولہ تعالی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو دیکھیے عبد یہاں پر نکرہ ہے اور اس کی صفت مؤمن سے لائی گئی، اب یہ موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور خیر من مشرک اس کی خبر، جس کا معنی ہے یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ عبد کا معنی یہاں پر غلام ہے، عبد مؤمن مومن غلام۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ نکرہ کی جب صفت لے آئی جاتی ہے تو صفت لانے سے اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تخصیص کا مفہوم ہے کہ اس کے افراد میں جو عموم تھا، جو شرکت تھی کہ عبدن کوئی بھی غلام اس پر بولا جائے گا، تو اس کے عموم میں صفت کی وجہ سے قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تخصیص کم کر دیتی ہے اس کے اطلاق کو، اس کے عموم میں کمی واقع کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ صرف عبدن کہیں تو کوئی بھی غلام مراد ہو سکتا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، لیکن جب آپ عبدن کی صفت لے آئے مؤمنون سے تو مشرک غلام نکل گئے، اب دائرہ سمٹ گیا، کچھ خصوصیت آ گئی، تخصیص پیدا ہو گئی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانے والا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ وَكَذَا إِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخر، اور یوں ہی جب نکرہ کسی اور طریقے سے تخصیص پا جائے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے کسی اور طریقے سے، کیونکہ نکرہ جب اس کی صفت لے آئی جائے تو اس کا مبتدا بننا جائز ہوا، کیوں؟ اسی تخصیص کی وجہ سے، تو کہہ رہے ہیں یوں ہی یعنی اس کا مبتدا بننا جائز ہوگا اس وقت بھی جب وہ کسی اور طریقے سے، کسی دوسرے طریقے سے تخصیص پا جائے۔ نحو اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ، جیسے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ کے جملے میں اس میں تخصیص کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ جب قائل یہ کہہ رہا ہے، سوال کر رہا ہے اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ، کیا گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت؟ تو یہاں تخصیص متکلم کے علم کے اعتبار سے ہو رہی ہے کہ متکلم کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں کوئی ہے، بس اسے یہ کنفرم کرنا ہے، یہ متعین کرنا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اسے جو اس بات کا علم ہے کہ گھر میں کوئی ہے، اس علم کے اعتبار سے اس رجل اور امرأتن کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، یعنی اَرَجُلٌ مَوْجُودٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ فِي الدَّارِ، اَرَجُلٌ
یہ جو فدار لگا ہوا ہے میں اس فدار کو نہیں بول رہا ہوں، بلکہ رجل وہ جو بولنے والا بول رہا ہے تو اس کے علم کے اعتبار سے مفہوم یہ بن رہا ہے کہ گھر میں موجود جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے علم میں جو لگا ہوا ہے، اس کے علم میں جو ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے، اسی علم کے اعتبار سے اس میں تخصیص پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے رجل فی الدار ام امرأۃ، آیا گھر میں مرد ہے یا عورت، وما احد خیر منک، یہ ما نافیہ ہے اور احد مبتدا اور خیر منک اس کی خبر ہے، ما یہاں پر غیر عامل ہے۔ جب نکرہ نفی کے تحت واقع ہو، یعنی نفی کے بعد واقع ہو، تو اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہر ایک فرد مراد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جب نکرہ علی الاطلاق ہوتا ہے تو اس کے افراد میں سے کوئی ایک فرد مراد ہوتا ہے، اور یہاں ما کی وجہ سے اس کے اندر عموم پیدا ہو گیا، یعنی کوئی بھی فرد، تو اب اس لحاظ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی کہ اب کوئی الگ الگ فرد مراد نہیں، بلکہ کوئی بھی فرد تم سے بہتر نہیں، وما احد خیر منک، اور کوئی تم سے بہتر نہیں، وشر احر ذا ناب، اور شر نے دانت والے کو بھونکایا۔ احر یحر باب افعال سے فعل ماضی جس کا معنی تھا کتے کو بھونکانا، یعنی کتے کو بھونکنے پر آمادہ کرنا۔ ذا ناب کا اصل معنی ہوا کتے دانت والا، اور مراد یہاں پر ہے کتا۔ تو اب یہاں پر شر احر ذا ناب، دیکھیے کتا کبھی خیر کی بنیاد پر بھونکتا ہے اور کبھی شر کی بنیاد پر۔ رات میں چور آ گئے یا کوئی اجنبی آ گیا تو کتا بھونکنے لگتا ہے، لوگوں کو خبردار کرتا ہے، تو یہ شر کی بنیاد پر بھونک رہا ہے، اور مالک کے آنے پر بھی بھونکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں بھونکاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ تو قائل کہہ رہا ہے شر احر ذا ناب، شر نے دانت والے کو یعنی کتے کو بھونکایا۔ تو یہ جملہ اس کے اندر جو تخصیص پیدا ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے تخصیص پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تعظیم کی ہے، یعنی شر بمعنی شر عظیم ہے۔ تو اب یہاں پر صفت مقدرہ کی بنیاد پر تخصیص پیدا ہوگی، یعنی تخصیص صفت ہی کی بنیاد پر ہے، مگر لعبد مؤمن میں صفت ملفوظہ ہے، صفت ظاہرہ ہے، اور شر احر ذا ناب میں صفت مقدرہ ہے، صفت ہی کی بنیاد پر تخصیص ہو رہی ہے۔ شر عظیم احر ذا ناب، شر عظیم نے کتے کو بھونکایا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شر احر ذا ناب اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ شر ہی نے کتے کو بھونکایا، یعنی شر احر ذا ناب لا خیر، تو جب لا خیر کا مفہوم یہاں ملحوظ ہے تو اب یہ حصر کا معنی دے رہا ہے، اور اسی حصر کی وجہ سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو رہی ہے۔ وفی الدار رجل، اور گھر میں مرد ہے۔ رجل یہ نکرہ ہے، اور یہ ترکیب میں مبتدا واقع، کیونکہ فی الدار کائن یا موجود سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، رجل مبتدا مؤخر۔ تو اس کے اندر جو تخصیص پیدا ہو رہی ہے وہ خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے، اسی لیے ضابطہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ خبر کی تقدیم سے اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ، تو سلام علیک، یہ سلام مبتدا ہے اور علیکہ یہ خبر ہے، تو سلام بھی یہاں پر نکرہ ہے، لیکن اس کے اندر تخصیص پیدا ہو رہی ہے کیونکہ جو سلام علیک کہے گا اس کا مقصود کیا ہے؟ سلام منی علیکہ، میرا سلام تم پر ہو۔ تو اب یہاں سلام سے مطلق سلام نہیں مراد ہوا، بلکہ سلام منی، تخصیص پیدا ہو گئی کہ اس کی نسبت اور اس کی اضافت متکلم کی جانب ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ تو کسی بھی طریقے سے نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے، اس کے عموم، اس کے اطلاق میں کمی واقع ہو جائے، تو اس کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ۔ کہتے ہیں کوئی جملہ آیا اور اس میں دو اسم ہیں، ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، تو یہاں معاملہ صاف ہے کہ جو معرفہ ہے اس کو مبتدا کے اصل کے مطابق مبتدا کے اصل معرفہ ہونا ہے، تو چونکہ معرفہ ہے لہذا اس کو مبتدا بنا دیا جائے گا،
اور دوسرا نکرہ ہے تو نکرہ کو خبر بنا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو یقیناً قطعاً معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنا دو، کما مرہ جیسا کہ اس کی مثال گزری، زید قائم۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَا مَعْرِفَتَيْن فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا۔ اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہو مبتدا بنا دو اور دوسرے کو خبر۔ یہ انہوں نے یہاں پر ایک قول بیان کیا ہے، لیکن یہاں پر راجح قول یہ ہے کہ جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو جو مقدم ہوگا وہ مبتدا ہوگا اور جو مؤخر ہوگا وہ خبر ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس کو آپ چاہیں اس کو مبتدا اور جس کو چاہیں اس کو خبر بنا دیں۔ دیکھیں مبتدا اور خبر میں معنوی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اور اس کو مثال سے آپ سمجھیں۔ آگے مثال جو آ رہی ہے، نحو اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو محمد النبینا، محمد ہمارے نبی ہیں، آدم ابونا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی ابیہ وسلم۔ تو اب یہ جملے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آدم ابونا سے ہم مثال کو سمجھتے ہیں۔ آدم ابونا، ایک ہے آدم ابونا، ایک ہے ابونا آدم۔ آدم ہمارے باپ ہیں اور ایک ہے ہمارے باپ آدم ہیں۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس کی اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے۔ جو مسند الیہ ہوگا وہ مبتدا بنے گا، جو مسند ہوگا وہ خبر بنے گا۔ تو یہاں یہ نہیں کہ ہم جس کو چاہیں اس کو مبتدا اور جس کو چاہیں اس کو خبر بنا دیں، بلکہ جو مبتدا بننا چاہے گا اسے مقدم رکھیں گے اور جو خبر بننا چاہے گا اسے مؤخر رکھیں گے۔ مثلا کوئی پوچھے من آدم، آدم کون ہے، آدم کون ہے، تو آپ آدم پر حکم لگانے جا رہے ہیں آدم ابونا، آدم ہمارے باپ ہیں۔ تو آدم محکوم علیہ ہے اس صورت میں اور ابونا محکوم ہے، لہذا آدم مبتدا اور ابونا خبر بنے گا۔ لیکن کوئی پوچھے من ابو کا یا من ابوکم، تمہارے باپ کون ہیں، اور آپ جواب میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ آدم ہیں، تو دھیان دیجئے یہاں ابونا پر آپ حکم لگانے جا رہے ہیں آدم کا۔ تو چونکہ ابونا پر حکم لگانے جا رہے ہیں لہذا یہ محکوم علیہ بنا اور محکوم علیہ مبتدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ابونا کو مقدم رکھیں گے اور آدم جو محکوم بھی بن رہا ہے خبر واقع ہوگا اسے مؤخر رکھیں گے۔ تو یہ ضابطہ انہوں نے ایک قول کے مطابق بتایا ہے کہ آپ جس کو چاہیں مبتدا اور جس کو چاہیں خبر بنا دیں، لیکن یہاں راجح مسئلہ یہ ہے، راجح مذہب یہ ہے کہ جو مسند الیہ واقع ہو اسے مقدم رکھا جائے گا، مبتدا بنایا جائے گا، اور جو مسند واقع ہو اسے مؤخر رکھتے ہوئے خبر بنائیں گے۔ مبتدا کی تقدیم اس صورت میں واجب ہوگی، اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہو مبتدا دوسرے کو خبر بنا دو، جیسے اللہ الہنا و محمد النبینا و آدم ابونا۔ ان کے اعتبار سے ترکیب آپ دونوں طرف سے کر سکتے ہیں، اللہ کلمہ جرات مبتدا، الہنا مضاف الیہ سے مل کر خبر، اور چاہیں تو الہنا کو مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور کلمہ جرات کو خبر مقدم بنا دیں۔ لیکن راجح قول کے مطابق یہاں ترکیب صرف یہی ہوگی کہ کلمہ جات مبتدا، الہنا خبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا، نبینا خبر، آدم مبتدا علیہ السلام، ابونا خبر۔ اور اگر آپ کو الہنا اور نبینا اور ابونا کو مبتدا بنانا ہے اور ان اسماء مبارکہ کو خبر بنانا ہے تو آپ کو کہنا ہوگا الہنا اللہ و نبینا محمد و ابونا آدم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی ابیہ آدم وسلم۔